सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी और अगर किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, किसी ने रखना डालने की कोशिश की, किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाए। कौम के मुजरिम को नवाजने के लिए आइन रीराइट किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुल्क में अदम इस्तेहकाम की कोशिश है। जजेस से अर्ज है मुल्क चलने दें, फैसले ज़मीर नहीं आइन के तहत करें। चंद अफराद का टोला ऐसे फैसले करता है जिससे मुल्क रुक जाता है। बहुत खुशी हुई है ये देख के कि आवाम की सहूलत के लिए, उनकी आसानी के लिए आपने मॉडल बाज़ार को एक मॉडल बना के जो है वो लोगों के लिए पेश किया है। मुझे पूरा मैंने जब राउंड किया, लोग मिले जो यहाँ पर आए हुए थे ख़रीदारी करने के लिए, स्पेशली ख़वातीन, तो सब ने तारीफ़ की मॉडल बाज़ार की। मॉडल बाजार से घर बैठे खरीदारी, हर चीज़ सस्ती और मयारी। मॉडल बाजार से फ़ोन कॉल पर सामान मंगवाने पर मुफ्त होम डिलीवरी मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मॉडल बाजार होम डिलीवरी पर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। कहा पंजाब के तमाम अजला में मॉडल बाजार बनाएंगे। बिजली की मौजूदा कीमतों पर इंडस्ट्री नहीं चल सकती। साबिक सूबाई वजीर SM तनवीर बरस पड़े। कहा मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पर टैक्स लगा दिया गया। आप करना क्या चाहते हैं? IPPs मुआहदों का असर नौ जायजा लिया जाए। साबिक विफाकी वजीर गौहर एजाज बोले इंडस्ट्री चलेगी तो मुल्क खुशहाल होगा। महंगी बिजली और गैस समेत इजाफी टैक्सेस के आफ्टर शॉक्स। टेक्सटाइल सेक्टर की 40 से ज़ायद फैक्ट्रीज बंद हो गईं। 40,000 मजदूर बेरोजगार। बंद होने वाली फैक्ट्रीज में मशहूर मिल्स भी शामिल। हुकूमत 1 जुलाई के बाद 3 मिनी बजट ला चुकी है। वजीर आजम के किसी ऐलान पर अमल दरामद नहीं हो रहा। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना है कि हुकूमत रात की तारीकी में कीमतें बढ़ाती है, दिन में आवाम को रिलीफ देने के झूठे वादे करती है। चिकन की ऊंची उड़ान, गरीब परेशान। मुर्गी का गोश्त 22 रुपए महंगा, 577 रुपए फी किलो हो गया। 1 रुपए इजाफे से अंडों की फी दर्जन कीमत 257 रुपए मुकर्रर। अंडों की पेटी 7,590 रुपए में फरोख्त। बढ़ती महंगाई इंतजामिया के काबू में न आई। सरकारी निरखों में 13 सब्जियां और 2 फल मजीद महंगे हो गए। अदरक 650, मटर 300 और मेथी 200 रुपए किलो, सेब 310, फालसा 280 और आम 160 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। आटे की मुकर्ररा निरखों पर फराहमी यकीनी बनाने का अज़म। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का आटे की कीमतों की कड़ी निगरानी का हुक्म। कहा शहर में 10 किलो आटे का थैला 900 रुपए में दस्तयाब है। महंगा आटा फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गिरा फिरोशों के खिलाफ जिला इंतजामिया का क्रैकडाउन। महंगी अशिया बेचने पर 11 अफराद गिरफ्तार। 9 मुकदमा दर्ज। 119 के खिलाफ वर्जियों पर 4 लाख रुपए के जुर्माने। डेप्यूटी कमिश्नर की प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ फूड अथॉरिटी का एक्शन। करोल घाटी में जाली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यूनिट पर छापा। 220 लीटर तैयार कोल्ड ड्रिंक्स, 1000 पैकिंग मटीरियल और ममनुआ फ्लेवर्स तल, फिलिंग मशीनें, कंप्रेसर और वाटर टैंक भी जब्त। 2 अफराद गिरफ्तार। हुकूमत कोर्ट फीस में इजाफा वापस ले। पंजाब बार काउंसिल की लाहौर समेत सूबे भर में हड़ताल। वकला का अदालती बाइकॉट। साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना।
پنجاب بار کونسل کے عہدیدار کہتے ہیں کورٹ فیس بڑھانا مہنگائی میں پسے عوام کے ساتھ ناانصافی ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اہم اجلاس پنجاب سوشل اکنامک رجسٹری پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ مریم اورنگزیب کی بھرپور آگاہی مہم چلانے کی ہدایت، کہا وزیر اعلیٰ پنجاب سوشل اکنامک رجسٹری کا خود افتتاح کریں گی۔ پنجاب کے 300 پبلک سکولوں میں مڈل، میٹرک، انٹر ٹیک شروع کرنے کا منصوبہ، وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی زیر صدارت اجلاس، محکمہ تعلیم کے افسروں کو ٹاسک دے دیا، ٹیک ایجوکیشن کورسز کی تیاری کے لیے مشاورتی کمیٹی بنانے کی ہدایت۔ پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی کی استعداد کار بڑھانے کے لیے اہم پیش رفت، پنجاب حکومت نے جدید مشینری کی خریداری کے لیے 1 ارب روپے کے فنڈز منظور کر لیے۔ فورینزک سائنس ایجنسی میں زیر استعمال ٹیسٹنگ لیبز اور مشینری کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت تھی۔ محکمہ لائف سٹاک کی لاپرواہی، لائف سٹاک کارڈ کا اجرا تاحال نہ کیا جا سکا، کارڈ کے PC1 کی تیاری تاخیر کا شکار، گزشتہ ہفتے جمع ہونے والے PC1 پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی منظوری کے منتظر، لاکھوں مویشی مالکان کو لائف سٹاک کارڈ کا انتظار۔ لاہور میں رجسٹرڈ کاروں کی نمبر پلیٹس کی فراہمی، محکمہ ایکسائز نے سابقہ نمبر پلیٹس فراہم کرنے کی تیاریاں مکمل کر لیں، 1 ہفتے میں تمام نمبر پلیٹس فراہم کرنے کے فیصلے۔ NRTC کی جانب سے نمبر پلیٹس کی فراہمی التوا کا شکار ہوئی تھی۔ مفت انٹرنیٹ منصوبے کی تفصیلات، لاہور رنگ سامنے لے آیا، فری وائی فائی پر 54 کروڑ 93 لاکھ روپے خرچ ہوں گے، منصوبہ مئی 2025 میں مکمل ہوگا، سیف سٹی اتھارٹی کے ڈیپٹی چیف ٹیلی کام اور ایگزیکٹو آفیسر نے تجاویز تیار کر لیں۔ عدالت کا شاہ محمود قریشی کو کوٹ لکھپت جیل منتقل کرنے کا حکم، DIG آپریشنز نے PTI رہنما کو اڈیالہ جیل سے کوٹ لکھپت جیل منتقل کرنے کی درخواست دائر کی تھی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج خالد ارشد نے درخواست منظور کر لی۔ انصاف کی جلد فراہمی کے لیے لاہور ہائی کورٹ کا بڑا اقدام، چیف جسٹس کے حکم پر 3 احتساب عدالتوں کے مقدمات دوسری عدالتوں میں منتقل کر دیے۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے کہا کسی بھی عدالت میں مقدمات کو غیر ضروری التوا میں نہیں رکھا جائے گا۔ بھارتی خاتون پاکستانی خاوند سے بچوں کی بازیابی کے لیے لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئی، عدالت کو بتایا کہ شوہر بچوں کو دبئی لے گیا، خاتون احاطہ ہائی کورٹ میں روتی گڑ گڑاتی انصاف مانگتی رہی، جسٹس محمد امجد رفیق نے درخواست پر سماعت کی۔ قیدیوں کی بازیابی اور تھانوں کا ریکارڈ مینول اور ڈیجیٹل کرنے کا کیس، ہائی کورٹ نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عدالت کا بچوں کے اغوا میں ملوث گینگز کے خلاف سخت کارروائی کا حکم، 3 بچوں کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کرنے کی ہدایت۔ امن دشمن عناصر کے خلاف CTD کا بڑا ایکشن، اسامہ بن لادن کا قریبی ساتھی گرفتار، CTD نے دہشت گرد امین الحق کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے بعد سرائے عالمگیر سے گرفتار کیا۔ ترجمان کے مطابق گرفتار دہشت گرد امین الحق القاعدہ کا سرکردہ جنگجو ہے۔ IG پنجاب غازیوں کے بہترین علاج معالجے کے لیے متحرک، لاہور اور مختلف اضلاع کے پولیس ملازمین کو علاج معالجے کے لیے 22 لاکھ روپے جاری کر دیے۔ IG ڈاکٹر عثمان انور کی فورس کی فلاح و بہبود کے لیے مزید اقدامات جاری رکھنے کی ہدایت۔ SP ماڈل ٹاؤن کی فیصل ٹاؤن میں کھلی کچہری، اخلاق اللہ تارڑ نے عوامی شکایات سنی اور حل کے احکامات دیے، کہا کھلی کچہری کا مقصد پولیس عوام میں فاصلے دور کرنا ہے، عوامی مسائل دہلیز پر حل کریں گے۔ IG آفس میں DIGs کی 3 اہم سیٹیں خالی، اہم قانونی امور متاثر ہونے لگے۔
ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹرز کی سیٹ 1.5 ماہ سے خالی ہے. ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹرز اور ڈی آئی جی آئی ٹی کے عہدوں کا چارج ایم ڈی سیف سٹیز احسن یونس کو دیا گیا ہے. پنجاب پولیس میں اگلے عہدوں پر ترقی کے خواہش مند افسروں کے لیے اچھی خبر. ترقی کے لیے عارضی منسوخ کورسز دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ. آئی جی کے حکم پر اے آئی جی ٹریننگ نے متعلقہ اضلاع کے پولیس افسروں کو مراسلہ بھجوا دیا. محکمہ جیل کے 4 آفیسرز کی گریڈ 18 میں ترقی. محمد منشا سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل خانے والوں، ٹیپو سلطان ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل ساہیوال تعینات، وجاہت علی خان ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ ہائی سیکیورٹی جیل ساہیوال مقرر. نوٹیفیکیشن جاری. آئے ایمبولینس کو رستہ دیں کیونکہ پہلا حق زندگی کا. ٹریفک پولیس کی آگاہی مہم جاری. سی ٹی او کی وارڈنز کو ایمبولینس اور ایمرجنسی گاڑیوں کے لیے راستہ کلیئر رکھنے کی ہدایت. ہسپتالوں کے باہر غلط پارکنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم. ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے ٹریفک پولیس متحرک. رواں ماہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف آپریشن. 2500 سے زائد گاڑیوں کے چالان ہوئے. ترجمان کے مطابق خلاف ورزی پر 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کے جرمانے کیے گئے. ڈینگی کی افزائش کا خطرہ. اسسٹنٹ کمشنرز کے فیلڈ میں سرپرائز دورے. اسسٹنٹ کمشنر کینٹ نبیل میمن نے حبیب روڈ لاہور کنٹونمنٹ بورڈ پر ڈینگی ٹیموں کا معائنہ کیا. دوران چیکنگ گھر سے برآمد ہونے والا ڈینگی لاروا طلب کروا دیا. ڈینگی سپرے بھی کرایا گیا. غیر قانونی کمرشل املاک کے خلاف ایل ڈی اے کا ایکشن. پیکو روڈ پر 1 درجن سے زائد تعمیرات کو سربے مہر کر دیا. سیل کی گئی املاک میں نجی اسکول، کلینک، لیبارٹری اور فارمیسی شامل ہیں. آپریشن چیف ٹاؤن پلاننگ 1 اسد الزماں کی نگرانی میں ہوا. بجلی چوروں کے خلاف لیسکو کی کارروائیاں تیز. 24 گھنٹے میں 22 بجلی چور گرفتار کیے گئے. ترجمان کے مطابق مجموعی طور پر 446 افراد بجلی چوری میں ملوث پائے گئے. بجلی چوری کرنے والے کنیکشنز میں 13 کمرشل، 16 زرعی اور 437 گھریلو شامل ہیں. بجلی چور پکڑنے والے خود بجلی چور نکلے. بجلی چوری پر لیسکو کے 4 اہلکار نوکری سے برخاست. ملازمین میں میٹر ریڈر مظہر حسین شاہ، لائن مین عطا اللہ، شبیر احمد اور اسسٹنٹ لائن مین ریاض خان شامل. شہر میں گرمی اور حبس کا راج برقرار. درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا. زیادہ سے زیادہ پارہ 39 ڈگری تک جانے کا امکان. محکمہ موسمیات نے 24 گھنٹے کے دوران بارش کی پیشگوئی کر دی. قومی ٹیم کے کھلاڑیوں کو T20 لیگز کے لیے این او سی جاری نہ ہو سکے. بابر اعظم، شاہین شاہ افریدی اور محمد رضوان تاحال این او سی کے منتظر. ذرائع کے مطابق تینوں فارمیٹ کے کھلاڑی ہونے کی وجہ سے این او سی دیے جانے کا کوئی امکان نہیں. پیرس اولمپکس میں شرکت کے لیے پاکستان کا پہلا دستہ روانہ. دستے میں پاکستان کی شوٹنگ ٹیم شامل. غلام مصطفیٰ بشیر، کشمالہ طلعت اور گلفام جوزف شوٹنگ ٹیم کا حصہ. ٹیم کے ساتھ کوچ گینڈی اور جنید علی بھی پیرس پہنچیں گے.